کہ عوام نے عمران خان کو مایوس نہیں کیا، وہ تو نکلے ہیں مایوس اس لیڈرشپ نے کیا جو فرار ہوتی رہی ہے، جو بھاگتی رہی ہے۔ وکلاء فیسیں لے کے کام کرتے ہیں تو پھر یا اپنی وکالت کر لیں، فیسیں کر لیں، یا خدا کے لیے پھر تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ اگر عمران خان کی صحت کو آپ نے نارمل کر دیا ہے، بنا دیا ہے، اور اس پر کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا اور یہ لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اور اطلاعات سامنے آئی ہیں، کچھ اور انفارمیشن سامنے آئی ہے اڈیالہ جیل سے۔ بہت ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو بات کر رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں تفصیل سے بیان کروں۔ خان صاحب نے کچھ معاملات پر بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے اور بشریٰ بی بی صاحبہ بھی اس پر برہم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں معاملات، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا جو مزید تفصیل آئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کوئی 8-10 دنوں سے خان صاحب کی طبیعت خراب تھی۔ خان صاحب نے بتایا جیل حکام کو، لیکن کوئی انہوں نے توجہ نہیں دی۔ پھر ایک جونیئر ڈاکٹر جو 10-12 دنوں کے بعد آ کے روٹین میں چیک کرتا ہے، وہ بھیجا گیا۔ اس نے خان صاحب کی آنکھیں دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر جو اسپیشلسٹ ٹیم ہے وہ آئی، اس نے دیکھا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہاسپٹل میں یہ پروسیجر ہوگا۔ تو دس از ہاؤ عمران خان اینڈڈ اپ ان ہاسپٹل۔ لیکن کیونکہ ان کی بشریٰ بی بی صاحبہ کی بیٹی اور ان کی جو بھابھی ہیں، ان سے جو ملاقات ہوئی اور جو باتیں ہوئیں، اس میں کچھ مزید چیزوں کا مجھے پتہ چلا ہے جو خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو حالت ہے جس میں بشریٰ بی بی صاحبہ رہ رہی ہیں بڑی پیتھیٹک ہے۔ ان کے ساتھ بالکل برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب بھی بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، سردیاں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، کمبل، گرم کپڑے، یہ وہ ہر چیز جیل حکام جو ہیں وہ ڈینائی کرتے ہیں، اور ان کا انداز تکلم، گفتگو کا طریقہ بھی ان کے ساتھ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ایک بات جو ہے بہت جس کا برملا اظہار کیا گیا ہے، جو لیگل ٹیم ہے عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی، اس کا جو کنڈکٹ ہے، اور جو وکلاء خاص طور پر جن کو ٹکٹس بھی دیے گئے قومی اسمبلی کے، سینٹ کے، اور ابھی بھی فرنٹ پہ وہی وکلاء ہوتے ہیں، لیکن جو لیگل ان کی اصل جو رسپانسبلٹی تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی، اور اس بات کا عمران خان صاحب کو بھی ملال ہے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی ملال ہے۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان وکلاء کو سینٹ اور قومی اسمبلی کے ٹکٹس بھی دیے گئے، بہت سارے وکلاء جو پیش ہوئے ان کو فیسیں بھی دی گئیں، اور وہ فیسیں پارٹی فنڈ سے خان صاحب نے نہیں دیں، وہ فیسیں انہوں نے اپنی جیب سے دیں، قرض لے کر دیں، اور نہ جانے کہاں کہاں سے انہوں نے وہ پیسے لیے، لیکن پارٹی فنڈنگ سے اور کسی اور ایسی جگہ سے انہوں نے پیسے نہیں لیے، خود ان کے اوپر اس کا بوجھ ہے۔ لیکن مقدمہ فکس کروانے کے لیے وکلاء نے کیا کیا؟ ایک بڑا سوال ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا۔ سلمان صفدر صاحب اور دوسرے وکیل جس دن پیٹیشن لگی، درخواست، اس دن گئے اور ملنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ جی وہ ڈی بی کے بعد ملیں گے۔ ڈی بی کے بعد ڈوگر صاحب چلے گئے گھر، اور سلمان صفدر صاحب اور دوسرے وکلاء یہ بھی اٹھ کے چلے گئے۔ اس کے بعد آج 5 مہینے ہو گئے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا کبھی اوپن کورٹ میں یہ ان میں سے کوئی وکیل آ کے بیٹھا جس نے آ کے جج صاحب سے یہ مکالمہ کیا ہو؟ اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں نون لیگ کے زمانے میں، جب نواز شریف صاحب کے مقدمے تھے تو ان کے وکیل اوپن کورٹ میں بیٹھ جاتے تھے آ کے اور جج صاحب سے مکالمہ کرتے تھے۔ تو اگر ڈوگر صاحب تو باقاعدہ پوری عدالت لے رہے ہیں نا، تو جس وقت وہ سماعت کر رہے ہیں تو یہ وکلاء بیٹھ جائیں جا کے وہاں پر اور اٹھ کے سوال کریں ڈوگر صاحب سے کہ جناب مقدمہ کیوں نہیں لگاتے؟ لیکن ایسا نہیں، کیونکہ ان کو اپنی وکالت عزیز ہے، ان کو اپنی سیاست عزیز ہے۔ لیکن خان صاحب کو تو پیچھے چھوڑ دیا نا۔ میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو یہ بری بات لگی ہے، میں معافی چاہتا ہوں اس بات کو، لیکن یہ سچ ہے، اور خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے دل میں اس بات کا ملال ہے، اور یہ وہ باتیں ہیں جو کہنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو کیے جانا چاہیے تھا۔ اور یہ یہاں لیڈرشپ کا ہے۔ یہاں پہ ہر بندہ بقول صدیق جان کے اس کا اپنا قبلہ ہے، اور وہ اپنی بات کرتا ہے، اور وہ اپنے ہی انداز میں چیزوں کو لے کے چلتا ہے۔ ان وکلاء کو عمران خان نے سینیٹر بنایا، قومی اسمبلی کی ٹکٹیں دیں، ان کو سب کچھ دیا، لیکن یہ جہاں پر عمران خان کے لیے جا کر عدالت میں کھلی بات کرنے کی ضرورت ہے، ڈٹ کر بات کرنے کی ضرورت ہے،
نہیں کرتے اس لیے کہ انہوں نے دوسرے مقدمات میں پیش ہونا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ججز سے فیصلے لینے ہیں، کیونکہ وکلاء فیسیں لے کے کام کرتے ہیں، تو پھر یا اپنی وکالت کر لیں، فیسیں کر لیں، یا خدا کے لیے پھر تحریک انصاف کو چھوڑ دیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے سب سے بری جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ ان وکلاء کی کارکردگی ہے۔ مجھے پتا ہے ایک طوفان آئے گا میرے خلاف بھی، بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے، لیکن یہ سچ ہے، اور خان صاحب اور بشرا بی بی اس بات کی بنا پر سفر کر رہی ہیں۔ دس از واٹ از دا ریئلٹی۔ اور یہی حال لیڈرشپ کا ہے، یہی حال ایم این ایس کا ہے، ایم پی ایس کا ہے، بہت سارے۔ کہاں ہیں آپ؟ کب نکلیں گے؟ عمران خان کی زندگی سے بڑی کوئی بات ہے؟ اس وقت وہ بیمار ہے، اس وقت وہ بے بس ہو چکا ہے، لیکن اور خدشہ اس وقت، دیکھیں میری بات سنیں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی سہیل افریدی سے، ایویں تو نہیں ہو گئی، کہیں کوئی پریشر آیا تو ہوئی ہے نا، یہ عوام کا پریشر ہے۔ پھر کمیٹی بنی اور آج مزمل صاحب جو ہیں ان کی اورنگزیب سے ملاقات ہوگی پیسوں کے لیے، اتنی جلدی کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ پریشر ہے تو تب ہے نا۔ سہیل افریدی نے تحرک پیدا کیا، اسی طرح سب کو تحرک پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور اٹھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ اٹھیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ لیکن اس وقت ایک بات کا خدشہ موجود ہے، یہ حکومت انڈر پریشر ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یو اے ای نے $2 ارب صرف ایک مہینے کا رول اوور کی اجازت دی ہے، سعودی عرب نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ واشنگٹن میں آپ نے انویٹیشن سیکیور کیا، بلایا نہیں انہوں نے آپ کو، اور پھر جو بلوچستان کی سچویشن ہے وہاں پر ابھی تک لڑائی ہو رہی ہے، کچھ جگہوں پر ابھی تک دہشت گرد ہیں، اور ہماری افواج جو ہے نا ان کا مقابلہ کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گی، مجھے یقین ہے اس بات کا۔ لیکن ایک سچویشن ہے، یہ ساری چیزیں اس حکومت کے اوپر وہ پریشر آیا ہے، اور اچکزئی صاحب کا خط بڑا امپورٹنٹ خط ہے، مجھے یقین ہے اگلے ایک آدھ دن میں ڈیفینیٹلی وزیر اعظم اس کا رسپونڈ کریں گے، اور کوئی نہ کوئی بہتر صورت اس حوالے سے نکلے گی۔ لیکن جو میں خدشہ بیان کر رہا تھا، یہ جو پریشر ہے، اس پریشر میں حکومت مذاکرات کا بہانہ کر کے، یہ ایک چھوٹی موٹی گفتگو کا بہانہ کر کے اپنا ٹائم تو نہیں کہیں گزارنا چاہتی، تاکہ ہر چیز جو ہے نا اس سے پھر وہ فیوم آؤٹ ہو جائے، اور حکومت جب تھوڑا سا بہتر ہو تو پھر اسی طرح ٹھوکنا شروع کرے۔ ابھی بھی پنجاب حکومت نے ریڈ شروع کیے ہوئے ہیں ورکرز کے گھروں پر۔ تو سوال، بہت ساری باتیں میں یہاں پر کر سکتا ہوں، لیکن اس وقت اگر عمران خان کی صحت کو آپ نے نارمل کر دیا ہے، بنا دیا ہے، اور اس پر کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا، اور یہ لوگوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ باہر نکلیں، 8 فروری کو اگر احتجاج نہیں ہوا، دیکھیں بہت وہ جو ہیں مشن نور والے، میں ابھی ان کے دیکھ رہا تھا ٹویٹس وغیرہ، انہوں نے کہا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لیکن وہ ہڑتال میں حصہ نہیں لے رہے، ان کو پن پوائنٹ کریں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ان کی تصویریں لیں، ان کو چھاپیں، بتائیں لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو عمران خان کے لیے جو پروٹیسٹ موومنٹ ہے اس میں شرکت نہیں کی۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ اچکزئی صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس کے جو قریبی ذرائع ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، وہ بھی نالاں ہیں پی ٹی آئی سے، پی ٹی آئی کے ایم این ایز سے، پی ٹی آئی کے ایم پیز سے۔ یہ ادھر موجود ہوتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں، گلی محلوں میں انہوں نے اس طرح سے کیمپین نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی، اور وہ اگر 8 فروری کو پی ٹی آئی نے وہ کام نہیں کیا جس کی توقع کی جا رہی تھی، تو علامہ راجہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، عوام، عمران خان، اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس، یہ پھر ٹرائیو بنے گی، یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں گے، بھلے جتنے مرضی جو مرضی کریں یہ۔ اور وکیل صاحبان، آپ کا مطلب آپ نے ٹکٹ بھی لیے، سب کچھ لیا، اور عہدے لے لیے، اپنی آپ نے سب کچھ چمکا لیا، اور اب عمران خان کی صحت اور بشرا بی بی کی صحت کی بات ہے، ورکرز کی بات ہے، تو کہاں ہیں آپ؟ نظر کیوں نہیں آ رہے آپ؟ یہ بڑی سنگین صورتحال ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ میں پارٹی کے اندر اختلافات کی باتیں، گروپنگ کی باتیں، اور یہ جو گدھوں کی طرح عمران خان کے اوپر سیاست اور اپنے مفادات اور اپنے عہدے اور اپنے آپ کو بڑا، کوئی دیکھیں عوام کا تعلق صرف عمران خان سے ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے یہ کہ عوام نے عمران خان کو مایوس نہیں کیا، وہ تو نکلے ہیں، مایوس اس لیڈرشپ نے کیا جو فرار ہوتی رہی ہے، جو بھاگتی رہی ہے۔ اب وقت ہے 8 فروری، یہ
عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جو لوگ ہیں، اچکزئی بھی واچ کر رہے ہیں، ہر کوئی واچ کر رہا ہے. اب یہ وقت ہے کہ لوگ پارٹی کے ساتھ اپنی جو لائلٹی ہے اس کو بھرپور طریقے سے اس کا اظہار کریں. عمران خان کا مشن، عمران خان رہائی کے لیے یہ نہیں کر رہا، اس کی کنجی رہائی کی اس کے پاس ہے، 1 سیکنڈ میں نکل آئے. اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے رہائی چاہیے، وہ آزادی چاہتا ہے، پاکستانیوں کی تبدیلی چاہتا ہے، ایک عدل کا نظام چاہتا ہے، حقدار کے لیے حق چاہتا ہے. اس کو مت بھلائیے. اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.